السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المخلصین وجمیع الاولیاء والصالحین وعلینا معہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ العظیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون صدق اللہ مولانا العظیم فقال اللہ سبحانہ وتعالی الى مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، سامعین محترم، بزم طلباء قدیم و محبان جامعہ نظامیہ جدہ کے زیر اہتمام ماہ ربیع الثانی کے آغاز کے ساتھ ہی حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کے مختلف گوشوں پر اور مختلف علماء کرام کے خطابات کو، ایک سلسلے وار خطابات کو آپ سماعت فرماتے ہوئے آ رہے ہیں، جن میں پیران پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حیات طیبہ کے جو الگ الگ گوشے ہیں، آپ کا علمی مقام و مرتبہ، آپ کی تصانیف و تعلیمات اور آپ کے کرامات، آپ کی سیرت، اسی طرح مختلف عناوین علماء کرام کو دیے گئے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس پر علماء کرام کی سیر حاصل گفتگو کو آپ سماعت فرمائیں گے۔ آج مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ موضوع ہے حضور پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو 11ویں شریف، جو آپ کے عقیدت مند، آپ کے محبین اور آپ کے معتقدین اور آپ سے محبت کرنے والے پوری دنیا کے اندر ماہ ربیع الثانی کی 11 تاریخ کو 11ویں شریف اور اس 11ویں شریف کو منعقد کرتے ہوئے آتے ہیں، تو اس سلسلے میں بہت سارے لوگوں کے اعتراضات بھی ہوتے ہیں، سوالات بھی ہوتے ہیں کہ 11ویں شریف کے تعلق سے کیا یہ ضروری ہے، کیا یہ عمل شریعت میں کیا حکم رکھتا ہے۔ بعض مکاتب فکر کے لوگ اس کو ناجائز اور حرام تک قرار دے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس سلسلے میں آج ہم 11ویں شریف کی حقیقت کے تعلق سے کچھ باتیں آپ پہ گوشہ گزار کریں گے۔ آئیے کہ 11ویں شریف کے تعلق سے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا چلوں، کچھ علمی گفتگو بھی ہے اور کچھ بالکل عام فہم انداز بھی میں گفتگو کروں گا۔ پہلی بات تو یہ دیکھیے کہ آج بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی 11ویں شریف بدعت ہے، ناجائز ہے، کوئی مختلف باتیں جو ہے لوگوں کے سامنے بیان کی جاتی ہے، عوام اور بالخصوص عوام اہل سنت کے ذہن کو آج خراب کیا جاتا ہے۔ اب ہوتا بھی یہ ہے کہ آج کے دور میں اگر کوئی دلیل سے جواب نہ دے تو فوراً جو ہے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ کے پاس دلیل نہیں ہے، ہمارے پاس دلیل ہے، تو اس طرح عوام اہل سنت کو جو ہے گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میں عوام اہل سنت سے یہ خواہش کرتا ہوں کہ اگر کوئی ایسی بات ہو تو یقیناً وہ اپنے علماء سے رجوع ہو اور 11ویں شریف کی حقیقت اور اس کی حقانیت کے تعلق سے سوال پوچھیں کہ بھئی یہ 11ویں شریف کرنا کیا ہے، کیا یہ ناجائز ہے، کیا یہ حرام ہے، کیا شریعت میں اس کا کیا حکم ہے۔ دیکھیے کہ ایک قاعدہ اسلامیہ پہلے اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں، پھر اس کے بعد میں محدثین کرام کے طریقے بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اسلام کا جو قاعدہ ہے، قاعدہ اسلامیہ کیا، احکام اسلام تمام برابر نہیں ہیں۔ احکام اسلام جو ہے وہ تمام برابر نہیں ہے، ان میں سے بعض وہ ہیں جن کا منکر، یعنی اسلام کے بعض وہ چیزیں ہیں اگر کوئی اس کا انکار کر دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، بے دین ہو جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ احکام اسلام تمام برابر نہیں ہے، ان میں سے بعض وہ ہیں جن کا منکر کافر بے دین ہے، بعض وہ ہیں جن کا انکار جو ہے گناہ اور فسق ہے، اور بعض وہ ہیں جن کا انکار نہ کفر ہے نہ گناہ ہے۔ 11ویں شریف جو ہے اسی تیسری قسم سے ہے۔ کیا ہے وہ؟ جس کا جو انکار نہ کفر نہ گناہ ہے۔ اب دیکھیے کہ اب جو لوگ اس کا انکار کرنے والے ان کے بھی 3 قسمیں، وہ کون سے؟ پہلے جو ہے کم علم لوگ ہیں، جن کو علم ہی نہیں ہے، جو بالکل علم نہیں رکھتے، جو جاہل ہیں، نہ ان کو اصول معلوم ہے، نہ فقہ معلوم ہے، نہ قرآن معلوم ہے، نہ سنت معلوم ہے، ان کو کچھ نہیں معلوم ہے، یہ بالکل لا علمی کی وجہ سے یہ بالکل جو ہے نا یہ لوگ انکار کرنے والے ہیں۔ دوسرا جو طبقہ ہے وہ علم کے باوجود، جن کو علم ہے، علم کے باوجود وہ دیانتداری سے کام نہیں لیتے، فوراً کہہ دیتے ہیں بھئی یہ جو ہے ناجائز ہے، یہ جو ہے نا بالکل غلط ہے، بدعت ہے، فلاں فلاں،
اس طرح کے جو ہے نا علم رکھنے کے باوجود بھی جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ نہیں 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 بالکل نہیں. تو لہٰذا جو ہے دوسرا جو طبقہ ہے وہ جو ہے علم کے باوجود دیانتداری سے کام نہیں لیتا. تیسرا وہ جو ذکر میلاد ہو، فاتحہ ہو، عرس ہو، 11ویں شریف وغیرہ کو بلا دلیل ناجائز، بدعت اور حرام کہہ رہے ہیں. نہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. بھئی حرمت کے لیے تو کوئی دلیل ہونا چاہیے نا. بھئی کوئی کہتے ہیں ذکر میلاد حرام ہے، کوئی کہتا فاتحہ حرام ہے، کوئی کہتا عرس حرام ہے، کوئی کہتا 11ویں حرام ہے. تو ان چیزوں کو جو ہے ان کو بغیر دلیل کے جو ہے ناجائز، بدعت، حرام کہہ دیتے ہیں. یہ بالکل غلط ہے. اب آئیے کہ 11ویں شریف کو سمجھنے کے لیے چند جو ہے شرعی جو ہے قواعد ہیں جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. بھئی شریعت کے کچھ احکام بھی ہیں. دیکھیے، ایک ہوتا فرض، دوسرا ہوتا ہے واجب، تیسرا ہوتا ہے سنت، چوتھا ہوتا ہے مستحب. اب وہ امور جو ہمارے لیے ناجائز رکھے ہیں ان کی بھی چند قسمیں ہیں. حرام بھی ہے، ایک مکروہ تحریمی بھی ہے اور مکروہ تنزیہی بھی ہے. اب آئیے کہ میں شریعت کے جو احکام کے تعلق سے جو فرض صرف دلیل قطعی سے معلوم ہوتا ہے فرض کیا ہے، دلیل قطعی سے. واجب کے لیے دلیل ظنی بھی کافی ہے. سنت چند صورتوں سے جو ہے دریافت ہوتی ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قول و فعل سے، صحابہ کرام کے قول و فعل سے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے صحابہ کے سکوت سے جو کسی طریقے پر ہو. اب آئیے مستحب کس کو کہا جاتا ہے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی ایسے فعل سے کہ جس کا ترک کرنا بھی ثابت ہو، سلف صالحین نے اسے اچھا سمجھا. اب آئیے کہ یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہوں. اب آئیے کہ کچھ اور باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں گا. ایک ہوتا مباح، جس عمل کے اثبات یا نفی کی کوئی دلیل نہ ہو، جس عمل کے اثبات یا نفی کی کوئی دلیل نہ ہو، اس کو مباح کہتے ہیں. یعنی مباح کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ اس فعل کی حرمت، یعنی اس کے حرام ہونے، اس عمل کے حرام ہونے کی حرمت قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے. یہ چند باتیں جو ہے میں نے آپ کے سامنے رکھا ہوں. اب آئیے کہ میں 11ویں شریف کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا چلوں گا. پہلی بات تو جو ہے شریعت اسلامیہ میں 11ویں شریف کی جو حقیقت اور حیثیت ہے وہ یہ ایک مستحب عمل ہے، اور اطلاق کے اعتبار سے یہ ایصال ثواب ہے. اور عقیدت اور احترام کے ساتھ بڑے بڑے محدثین نے، بڑے بڑے اکابرین نے اسے منعقد فرمایا ہے، اس کا اہتمام فرمایا ہے. یہ عمل شریعت میں جائز ہے. ناجائز اور حرام اور اس کو مکروہ کہنا یہ بالکل غلط ہے. شافعی ایک بہت بڑے محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ پیران پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہر ماہ 12 تاریخ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل منعقد فرمایا کرتے تھے. 12 کی محفل ہر مہینہ حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اور آپ ہر ماہ کی 12 تاریخ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل منعقد فرماتے تھے. بعد میں آپ کی وفات کے بعد جو ہے آپ کے چاہنے والے، آپ کے عقیدت مند، آپ سے محبت کرنے والے، آپ کے سلسلے سے وابستہ ان تمام لوگوں نے آپ کی وصال کی نسبت سے، کیونکہ حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو تاریخ وصال ہے وہ جو ہے 11 ربیع الثانی ہے. تو اس اعتبار سے آپ کے چاہنے والے، آپ کے مریدین، آپ کے معتقدین، آپ کی محبین 11 تاریخ کو ہر ماہ کی جو ہے فاتحہ منعقد کرتے ہیں، اور 11ویں کے نام سے جو ہے یہ بہت مشہور ہے. اب آئیے کہ اسی طرح حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ فرماتے ہیں 11ویں شریف کے تعلق سے آپ فرماتے ہیں کہ حضرت پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جب عرس کا موقع آتا، یعنی 11 ربیع الثانی کا موقع آتا، تو حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر انور پر جو ہے اس وقت کے بادشاہ وغیرہ، یہ کون؟ شاہ عزیز محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اس وقت بادشاہ وغیرہ جو ہے آپ کی بارگاہ میں، عراق کے جو اس وقت میں بادشاہ حاضر ہوتے، بڑے بڑے اکابر جمع ہو جاتے. عصر کے بعد ختم القرآن کا معمول ہوتا، بعد نماز مغرب کے قصیدہ اور جو ہے نعتیہ محفل وغیرہ منعقد ہوتی، اور آپ کے مناقب وغیرہ پڑھے جاتے. پھر اس کے بعد آپ کی منقبت وغیرہ پڑھی جاتی. پھر اس کے بعد میں محفل ذکر ہوتی اور ذکر بالجہر ہوتا. پھر اس کے بعد میں کھانا وغیرہ، شیرنی وغیرہ، لنگر وغیرہ تقسیم عمل میں لایا جاتا. اب آپ بولیے کہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ملفوظات عزیزی میں اس بات کو لکھ رہے ہیں کہ یہ حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس کے موقع پر، 11ویں شریف کے موقع پر اس طرح ہی کی تو مجالس اور محافل حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے بیان کیا ہے، اور آج بھی امت پیران پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی 11ویں شریف میں یہی طرح کا معمول بنائے رکھتی ہے. تو بتائیے اس طرح کا عمل شریعت میں کیا ناجائز ہو سکتا ہے؟ بولیے آپ، نہیں ہو سکتا.
اگر یہ عمل ناجائز ہوتا، حرام ہوتا، بدعت ہوتا، تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ آپ بیان کر رہے ہیں، اور یہ عمل ہو رہا کہاں ہے؟ پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہو رہا ہے۔ کب ہو رہا ہے؟ 11ویں شریف کے موقع پر ہو رہا ہے۔ تو پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کے 11ویں شریف کے موقع پر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ملفوظات میں اس طرح کے عمل کو آپ لکھ رہے ہیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کے جو شیخ ہیں حضرت عبدالوہاب متقی مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، آپ بھی پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے محفل عرس مجلس آپ جو ہے منعقد فرمایا کرتے تھے، لیکن وہ تاریخ 9 ربیع الثانی کو ہوتی تھی۔ اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ ہمارے ملک یعنی سرزمین ہندوستان میں 11 تاریخ بہت مشہور ہے، بعض مقامات پر دیگر ممالک میں آپ کی وفات کے تعلق سے اختلاف ہے، کوئی جو ہے 9 تاریخ ربیع الثانی کو آپ کے عرس کو تقریب بناتا ہے، لیکن ہندوستان کے اندر جو ہے 11 تاریخ بہت مشہور ہے۔ یہی تاریخ آپ کی جو اولاد جو ہندوستان کے اندر ہے، شیخ حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کی جو اولاد ہے جو ہندوستان کے اندر ہے، وہ بھی جو ہے 11 ہی کو آپ کی عرس کی تاریخ کی نسبت سے آپ کی فاتحہ منعقد فرماتے ہیں۔ تو گویا جو ہے بڑے بڑے محدثین نے حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کی فاتحہ کا اہتمام کیا، آپ کی 11ویں شریف کا اہتمام فرمایا۔ اب دیکھیے بات نشین رکھ لیے کہ 11ویں شریف ایک مستحب عمل ہے، مستحسن عمل ہے، اور یہ جو ہے ایصال ثواب کا ایک طریقہ ہے جو پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت کو پیش کیا جاتا ہے، تلاوت قرآن میں اہتمام ہوتا ہے، پھر اس کے بعد میں جو ہے لنگر تقسیم کیا جاتا ہے، آپ کی سیرت وغیرہ کو بیان کیا جاتا ہے۔ شریعت میں اس طرح کے عمل کو ناجائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہ طریقہ تو بڑے بڑے محدثین کا رہا ہے، اور بڑے بڑے محدثین نے اس کی تائید فرمائی ہے۔ تو گویا اس سلسلے میں اگر کوئی یہ کہتا بھئی کہ میں نہیں کرتا 11ویں شریف، تو الگ بات ہے کہ وہ نہیں کرا تو الگ بات ہے، مگر کرنے والے کو اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ بدعت ہے، یہ مکروہ ہے، ان طرح کے تمام باتوں کو بیان کرنا بالکل غلط ہے۔ شریعت میں یہ عمل یہ جائز ہے، یہ ناجائز نہیں ہے۔ اگر ناجائز ہوتا تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کیوں ذکر کرتے؟ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کیوں جو ہے نا اس کا ذکر فرماتے؟ پھر کیوں ان کا معمول رہا کرتا؟ تو پتہ ہی چلا تمام بزرگان دین یہ معمول کرتے ہوئے آئے کہ حضرت پیران پیر کی مجلس کو منعقد کرتے، ذکر و اذکار بھی ہوتا، تلاوت قرآن مجید بھی ہوتی، لنگر وغیرہ تقسیم کیا جاتا، غربا میں جو نا بانٹ دیا جاتا، شیرنی وغیرہ تقسیم کی جاتی۔ تو گویا جو ہے یہ عمل شریعت میں ناجائز اور حرام نہیں ہے۔ اب آئیے ایک خاص بات میں جو ہے آپ کے سامنے رکھتا چلوں گا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ جو ہے نا آپ مرزا مظہر جانے جانا شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ایک مکتوب کو جو ہے اپنی کتاب کلمات طیبات میں جو ہے آپ اس کو مکتوب کو لکھتے ہیں، اور وہ مکتوب کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت مرزا مظہر جانے جانا شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مکتوبات میں سے ایک مکتوب کو آپ اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ بات یہ ہے کہ حضرت مرزا مظہر جانے جانا شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک رات سوئے تو خواب دیکھا، ایک اونچے چبوترا ہے جن میں کئی بزرگان دین، کئی جو ہے اولیاء صلحاء جو ہے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جن میں سے جو ہے حضرت مرزا مظہر جانے جانا شہید رحمۃ اللہ علیہ آپ یہ بات بیان کرتے ہیں، اس کو حضرت شاہ ولی اللہ نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ بات وہ ہے کہ ایک اونچے چبوترے پر بہت سارے بزرگان دین، اولیاء صلحاء وہاں پر موجود ہیں، اور ان میں بالخصوص جو ہے حضرت جنید بغدادی پر آپ کی نظر پڑی، حضرت شاہ نقشبند خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ پہ نظر پڑی، اور ان کے علاوہ کئی بزرگان دین ہیں۔ تو حضرت مرزا مظہر جانے جانا شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ قریب گئے، حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند سے، حضرت جنید بغدادی سے جو ہے ان سے ملاقات کی، اور ان سے جو ہے نا خواب میں آپ یہ احوال کو دیکھ کے فرمایا کیا بات ہے، اس مقام پر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو حضرت مرزا مظہر جانے جانا شہید کے کہنے پر حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم مولا علی المرتضیٰ شیر خدا سیدنا علی بن ابی طالب کے استقبال کے لیے آئے ہیں۔ تو اس کے بعد حضرت مرزا مظہر جانے جانا شہید فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص ہے اور جو ایک بزرگ کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، اور وہ بزرگ جو جن کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں ان کے جو ہے نا وہ چادر کو اوڑے ہوئے ہیں، ان کا سر اور ان کے پاؤں ننگے ہیں، یعنی ان کے سر پہ کوئی کپڑا وغیرہ نہیں ہے، ان کے پاؤں میں کوئی چپل نہیں ہے، اور ان کا ہاتھ کوئی بزرگ اپنے ہاتھ میں بطور محبت کے پکڑے ہوئے ہیں۔ اور میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، یہ دو شخصیات کون ہیں؟ کسی نے جواباً کہا یہ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا سیدنا علی بن ابی طالب ہیں، اور آپ کے ساتھ
جو کھڑے ہوئے ہیں, جن کے سر پر کپڑا نہیں ہے, جن کے پیر میں چپل نہیں ہے, جو چادر کو اوڑے ہوئے ہیں, اور جن کا ہاتھ مولا علی المرتضیٰ کے ہاتھ میں ہے, وہ حضرت خیر التابعین اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو سبحان اللہ. پھر یہ بات حضرت مرزا مظہر جان جانا شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ایک پھر میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک قافلہ چل رہا ہے, اچانک جو ہے ایک حجرہ جو ہے ظاہر ہوا اور اس پر انوار کی برسات ہو رہی تھی, اور وہ سارے بزرگان دین, وہ سارے اولیاء, وہ سارے صلحاء اس حجرے کے اندر داخل ہو گئے. پھر اس کے بعد کچھ دیر بعد جب وہ حجرے سے باہر نکلے تو میں نے کسی شخص سے پوچھا یہ کون سا حجرہ تھا, یہ کس کے لیے گئے تھے, یہ کون ہیں؟ تو کسی شخص نے کہا کہ آج حضرت غوث الثقلین کی جو ہے عرس مبارک کا موقع ہے, غوث اعظم کے عرس مبارک کا موقع ہے, تو اس وجہ سے مولا علی المرتضیٰ, حضرت اویس قرنی, حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند, حضرت جنید بغدادی آج عرس کی تقریب میں شرکت فرمانے کے لیے آئے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. پتہ چلا کہ حضرت مرزا مظہر جانا شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنے مکتوبات میں لکھ رہے ہیں. اسی بات کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھ رہے ہیں کہ سبحان اللہ, عرس کے موقع پر, 11ویں شریف کے موقع پر عالم برزخ سے ایسے عظیم شخصیات مولا علی المرتضیٰ نجف اشرف سے آئے ہیں, حضرت جنید بغدادی بغداد سے آئے ہیں, حضرت اویس قرنی یمن سے آئے ہیں, اور اسی طرح حضرت خواجہ بہاؤالدین بخارا سے آئے ہیں, اور دہلی سے حضرت مرزا مظہر جانا شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ خواب کے ذریعے سے ان تمام بزرگان دین کی تشریف آوری کے واقعے کو آپ مشاہدہ فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. پتہ چلا اللہ کے یہ محبوبین بندے عالم برزخ سے جہاں چاہتے ہیں, جدھر چاہتے ہیں تشریف لے کر جا سکتے ہیں. تو معزز ناظرین, سامعین محترم, پتہ یہ چلا کہ بزرگان دین نے, اولیاء اللہ نے, صلحاء نے حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی 11ویں کو منعقد فرمایا ہے, آپ کے تذکرے فرمائے ہیں, مجالسوں کا اہتمام فرمایا ہے. تو گویا اس عمل کو شریعت کے اعتبار سے جائز قرار دیا گیا ہے اور بہترین عمل ہے. آج اس کو اگر کوئی ناجائز کہتا ہے, اگر اس کو کوئی حرام کہتا ہے, تو پہلے اس سے پوچھئے کہ بھئی تیرے پاس حرمت کی دلیل کیا ہے, ناجائز ہونے کی دلیل کیا ہے, حرام ہونے کی دلیل کیا ہے. اگر وہ دلیل کبھی بھی نہیں دے پائے گا تو گویا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اکابر سے, اپنے علماء سے, علماء اہل سنت سے رجوع ہو کر 11ویں شریف کی حقیقت کے تعلق سے معلومات حاصل کریں. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں, پروردگار عالم ہم سب کو پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر گیلانی کے فیوزات و برکات سے بہرہ ور فرما, آپ سے عقیدت اور آپ سے محبت کرنے والا بنا, اور ایک خاص عمل حضرت پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر گیلانی کی توجہ کے لیے, یعنی آپ کی توجہ فوراً آپ کے چاہنے والوں پر ہو جائے, تو ایک طریقہ جو ہے حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے, اور حضرت امام ابو الحسن نور الدین نے, اور اسی طرح شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے, آپ نے اپنی کتابوں میں اس بات کو لکھا ہے. بات یہ ہے کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کی کوئی حاجت ہو, اگر کوئی ضرورت ہو, وہ یہ چاہتا ہے کہ میری حاجت پوری ہو جائے, میری ضرورت فوراً پوری ہو جائے, تو اس کو کچھ عمل آپ نے بتایا. وہ عمل کیا ہے کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ اپنی کتاب میں آپ یہ بات کو لکھتے ہیں, بہجت الاسرار وغیرہ میں یہ بات کو لکھتے ہیں. وہ طریقہ آپ نے بتایا کہ مغرب کی نماز کی فراغت کے بعد, یعنی 3 رکعت فرض, 2 رکعت سنت اور 2 رکعت نفل, یعنی 7 رکعتیں مکمل پڑھنے کے بعد مزید جو ہے 2 رکعت نفل نماز پڑھیں. اس کو جو ہے عموماً صلاۃ الغوثیہ بھی کہا جاتا ہے, صلاۃ الاسرار بھی کہا جاتا ہے. تو گویا جو ہے وہ طریقہ جو ہے وہ نماز کا شیخ عبدالحق محدث دہلوی بتا رہے ہیں. ہندوستان میں حدیث کا علم یعنی تعارف کرنے والے, انٹروڈکشن کرنے والے, اور بہت بڑے حنفی مذہب کے اتنے بڑے امام اور جو ہے کئی کتابوں کی شروحات لکھنے والے ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ, وہ بھی لکھ رہے ہیں کہ وہ طریقہ بتایا کہ 2 رکعت نفل نماز پڑھیں, ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 15 مرتبہ, ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ جو ہے قل هو اللہ احد سورہ اخلاص کی تلاوت کریں. پھر 2 رکعت مکمل ہونے کے بعد سلام کے بعد جو ہے کچھ دیر تک اللہ رب العالمین کا ذکر کریں, اس کی حمد و ثنا کریں. پھر اس کے بعد 11 مرتبہ یہ کہیں یا رسول اللہ, یا نبی اللہ, اغیثنی وامددنی فی قضاء حاجتی. پھر عراق کی جانب 11 قدم چلے اور ہر قدم پر کہے یا غوث الثقلین و یا کریم الطرفین اغیثنی وامددنی فی قضاء حاجتی. پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرے گا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا. تو گویا یہ طریقہ بڑے بڑے محدثین نے اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے. اب اندازہ کیجئے کہ اتنے بڑے بڑے محدثین نے پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر گیلانی کی عظمت کا اعتراف کیا, ساتھ ہی ساتھ اس طریقے کو بھی بتایا, اور
یہ طریقہ بتایا کہ دیکھو اگر کوئی حاجت ہو، کوئی دعا ہو اللہ کی بارگاہ میں، اگر قبولیت چاہتے ہو تو اس طرح کا طریقہ اپناؤ، یقینا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جو ہے دعاؤں کو پوری فرمائے گا، اور پیران پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تمہاری دستگیری فرمائیں گے، تمہاری مدد فرمائیں گے۔ اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے پیران پیر دستگیری فرمانے والے ہیں، تو گویا جو ہے یہ طریقے کو، یہ عمل کو بڑے بڑے محدثین نے بیان کیا۔ میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں 10 دعاؤں پروردگار عالم ہم سب کو پیران پیر غوث العظم دستگیر کی سیرت اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔